पुराने ज़माने की बात है, एक वसी व अरीज सल्तनत थी जिस पर बादशाह शम्स अल-दीन की हुकूमत थी। ये सल्तनत अपनी शान और शौकत और इंसाफ के लिए मशहूर थी, लेकिन इसके महल के अंदर एक और ही कहानी बिखरी पड़ी थी। बादशाह की 3 बेटियां थीं, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। बड़ी शहजादी नूरुल-ऐन नेक सीरत, मुत्तकी और इबादत गुजार थी। इसके दिल में अल्लाह का खौफ था और वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए दुआ करती। वो महल की चकाचौंध से ज्यादा रूहानी सुकून को तरजीह देती और अक्सर महल के बाग में बैठकर कुरान की तिलावत करती। दूसरी शहजादी शफक जालिम, गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई थी। वो हर चीज पर अपना हक समझती, नौकरों पर जुल्म करती और अपनी ताकत को अपनी मर्जी चलाने के लिए इस्तेमाल करती। वो समझती थी कि दुनिया में सिर्फ वही सबसे कीमती है और दूसरों की कोई हैसियत नहीं। तीसरी शहजादी सलीमा इंतहाई बुज़दिल थी। वो हर बात पर डर जाती, फैसला करने से कासिर रहती और हमेशा दूसरों पर इन्हिसार करती। इसकी जिंदगी का कोई खास मकसद न था, बस वो महल में अपने आप को महफूज रखना चाहती थी। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी ने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। हर कोई परेशान था कि अगला हुक्मरान कौन होगा। तीनों शहजादियों में से कौन इस काबिल थी कि वो सल्तनत को संभाल सके। नूरुल-ऐन अल्लाह पर भरोसा रखती थी और दुआ करती थी कि जो भी बेहतर हो वही फैसला हो। शफक ने मौके को गनीमत जाना और बादशाह की कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी ताकत को बढ़ाने की साजिशें शुरू कर दें। सलीमा खौफ में मुब्तला हो गई, इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। महल के अंदर साजिशों का जाल बिछना शुरू हो गया। दरबारियों में चामेगोइयां होने लगीं। कुछ वज़रा नूरुल-ऐन के हक में थे क्योंकि वो नेक और दाना थी, लेकिन कुछ लोग शफक की हिमायत कर रहे थे क्योंकि वो ताकतवर थी और सख्त फैसले ले सकती थी। सलीमा के बारे में कोई संजीदा नहीं था क्योंकि सब जानते थे कि वो किसी फैसले के काबिल नहीं। फिर एक रात महल में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। एक अल्लाह वाला बुजुर्ग जो सल्तनत के दूर दराज इलाके में रहता था, ख्वाब में बादशाह के पास आया और कहा, तेरी बेटियों की आजमाइश का वक्त करीब है। उनमें से जिसके अंदर सबसे ज्यादा सच्चाई होगी वही इस सल्तनत की असल वारिस होगी। बादशाह ये ख्वाब देखकर चौंक उठा। इसने सुबह होते ही दरबार लगाया और तीनों शहजादियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम में से कोई अपनी हकीकत को साबित करे। तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा और जो इसमें कामयाब होगी वही सल्तनत की वारिस बनेगी। ये सुनकर नूरुल-ऐन खामोश रही। इसने अपने दिल में अल्लाह का नाम लिया। शफक के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई, जबकि सलीमा खौफजदा होकर अपने हाथ मिलने लगी। वो नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है। बादशाह शम्स अल-दीन ने तीनों शहजादियों को हुक्म दिया कि वो आजमाइश के लिए तैयार हो जाएं। दरबार में तमाम वज़रा, मुशीर और ख़ास लोग मौजूद थे। हर कोई बेसब्री से जानना चाहता था कि बादशाह अपनी बेटियों को किस आजमाइश में डालने वाला है। बादशाह ने कहा, हर शहजादी को 3 दिन के लिए महल से बाहर भेजा जाएगा और इसे अपनी अक्ल, हिम्मत और नेकी से अपना रास्ता बनाना होगा। जो सबसे ज्यादा दानाई, बहादुरी और इंसाफ का मुजाहरा करेगी वही मेरी जानिशीन होगी। ये सुनकर शफक ने तंजिया हंसी। नूरुल-ऐन ने सर झुका लिया और सलीमा खौफ के मारे लरजने लगी। नूरुल-ऐन को एक दूर दराज बस्ती में भेज दिया गया जहां सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोग रहते थे। इसने अपनी चमकदार शाही पोशाक उतार कर एक सादा लिबास पहना और आम लोगों की तरह उनमें घुल मिल गई। वो देख रही थी कि लोग भूख और बीमारी का शिकार हैं, मगर कोई उनकी मदद करने वाला नहीं। नूरुल-ऐन ने एक बेवा औरत से पूछा, ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? औरत ने आह भरते हुए जवाब दिया, हम पर बादशाह के कुछ जालिम दरबारियों ने टैक्स लगा रखा है। हमारी कमाई का आधा हिस्सा हमसे जबरदस्ती छीन लिया जाता है। अगर कोई इनकार करे तो उसकी जमीन छीन ली जाती है। ये सुनकर नूरुल-ऐन को शदीद अफसोस हुआ। इसने अपने पास जो भी सोने के सिक्के थे वो औरत को दिए और कहा, ये रकम सब जरूरतमंदों में बांट दो और मैं बादशाह से बात करूंगी कि तुम्हारी मुश्किल आसान करे। औरत ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो?
نورالعین مسکرا کر بولی، بس ایک مسافر ہوں جو اللہ کے بندوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ شفق کو ایک اور بستی میں بھیجا گیا، مگر وہ اپنے شاہی غرور میں تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، اس نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک عالی شان خیمہ لگایا جائے اور بستی کے لوگ اس کی خدمت کریں۔ ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹی ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ مگر شفق نے غصے سے کہا، میں یہاں کسی کی خدمت کے لیے نہیں آئی، میں شہزادی ہوں، تم لوگ میرے آگے جھکنے آئے ہو یا اپنی فریادیں سنانے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ جو بھی اس کے پاس آئے اسے سزا دی جائے۔ وہ غرور میں رہی اور کسی کی مدد نہ کی۔ سلیمہ کو ایک خطرناک علاقے میں بھیجا گیا جہاں لٹیرے اور ڈاکو بستے تھے۔ اس نے جیسے ہی وہاں قدم رکھا وہ ڈر گئی۔ اسے لگا کہ کوئی بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ رات ہوتے ہی کچھ ڈاکو اس کے پاس آئے اور کہا، یہاں زندہ رہنا ہے تو اپنی عقل سے کام لینا ہوگا۔ اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سلیمہ خوفزدہ ہو گئی، وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح واپس محل پہنچ جائے، مگر اتنی بزدل تھی کہ نہ بھاگ سکی نہ کوئی راستہ تلاش کر سکی۔ آخرکار وہ ان ڈاکوؤں کے پاس ہی دبک کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ 3 دن بعد تینوں شہزادیاں محل واپس پہنچیں۔ دربار میں تمام لوگ موجود تھے اور بادشاہ نے ہر ایک سے پوچھا کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ نورالعین نے عاجزی سے کہا، میں نے سیکھا کہ ایک بادشاہ کو اپنے لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے اور ظالم حکمرانوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ شفق نے فخریہ کہا، میں نے سیکھا کہ کمزور لوگ صرف طاقت کے آگے جھکتے ہیں اور طاقتور کو ہی حکومت کرنی چاہیے۔ سلیمہ نے نظریں جھکا لیں اور خاموش رہی۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، سلیمہ تم نے کیا سیکھا؟ سلیمہ آہستہ سے بولی، میں نے سیکھا کہ میں کمزور ہوں، میں نہ فیصلہ کر سکتی ہوں نہ حالات کا سامنا کر سکتی ہوں، میں بس ایک بزدل ہوں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان چکا تھا کہ کون اس سلطنت کو سنبھالنے کے لائق ہے۔ مگر اچانک دربار کے دروازے پر ایک اللہ والے بزرگ داخل ہوئے۔ دربار میں سب کی نظریں اس بزرگ پر جم گئیں جو سفید داڑھی، چمکدار آنکھوں اور نورانی چہرے کے ساتھ نہایت وقار سے اندر داخل ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں دیکھتے ہی ادب سے کھڑا ہو کر کہا، اب کی آمد باعث برکت ہے، فرمائیے۔ بزرگ نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور بولے، وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کی حقیقت کو پہچانو۔ جو بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہ کرے، اللہ اس سے حکومت چھین لیتا ہے۔ اگر تمہاری سلطنت کسی ظالم کے ہاتھ میں گئی تو برباد ہو جائے گی، اگر کسی بزدل کو دی تو ختم ہو جائے گی، اور اگر کسی نیک کو سونپی تو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ بادشاہ نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے شہزادیوں کی طرف دیکھا۔ درباری خاموش تھے، سب کو معلوم تھا کہ حقیقت کھل چکی ہے۔ نورالعین نے عاجزی سے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا، میں سلطنت کی طلبگار نہیں، بس چاہتی ہوں کہ انصاف ہو۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، وہی شخص حکومت کا حقدار ہوتا ہے جو اقتدار کا خواہش مند نہ ہو، کیونکہ اس کے دل میں رعایا کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، نہ کہ غرور۔ بادشاہ نے نورالعین کے سر پر ہاتھ رکھا اور اعلان کیا، آج سے نورالعین میری جانشین ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی عقل، ایمان اور رحم دلی سے ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین حکمران بن سکتی ہے۔ شفق غصے سے کھڑی ہو گئی، یہ ناانصافی ہے، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں حکومت کروں گی۔ اس نے درباریوں کی طرف دیکھا، تم سب گواہ رہنا، میں اس فیصلے کو قبول نہیں کروں گی۔ بزرگ نے شفق کی طرف دیکھا اور بولے، جو غرور میں ڈوب جائے وہ آخرکار تباہ ہو جاتا ہے، تمہارا غرور تمہیں لے ڈوبے گا۔ سلیمہ خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی بزدلی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ چند دن بعد شفق نے درباریوں کو بہکایا اور بغاوت کی کوشش کی، مگر عوام نورالعین کے ساتھ تھی۔ شفق کو محل سے نکال دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دربدر ہو گئی۔ سلیمہ نے محل چھوڑ کر تنہائی میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ نہ تو حکومت کے قابل تھی نہ ہی سازش کے۔
نورالعین نے انصاف نیکی اور علم کے ساتھ سلطنت کو سنبھالا۔ وہ رعایا کے دکھ درد میں شریک رہی، ظالموں کا خاتمہ کیا اور اپنے والد کے انصاف کو زندہ رکھا۔ اس کی سلطنت میں امن، خوشحالی اور اللہ کا نور نظر آتا تھا۔ نورالعین نے اپنے دور حکومت میں کئی اصلاحات کی، ہر طبقے کے لوگوں کو برابر کا حق دیا اور امیر و غریب کے درمیان فرق مٹانے کی کوشش کی۔ اس نے تعلیم کو فروغ دیا اور ہر شہر میں اسکولز قائم کیے تاکہ لوگوں کو علم حاصل ہو اور وہ اپنی تقدیر بدل سکیں۔ اس کی حکمت، انصاف اور نرم دلی کی بدولت سلطنت میں فلاح و بہبود آئی۔ اس نے نہ صرف اپنے رعایا کے حقوق کا دفاع کیا بلکہ پڑوسی سلطنتوں کے ساتھ بھی امن و محبت کی فضا قائم کی۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں انصاف کی بنیاد پر چلتی تھی اور اسی وجہ سے اس کے دور میں نہ صرف سلطنت کا وقار بلند ہوا بلکہ پورے علاقے میں اس کی حکمرانی کی شہرت پھیل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور تاریخ میں اس کا نام ایک نیک حکمران کے طور پر لکھا گیا جس کے دل میں صرف رعایا کی بھلائی تھی۔ اس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے قائم رہی اور لوگ اس کی حکمرانی کی یادوں میں سرشار رہے۔ اس کی کامیابی نے پورے خطے کو ایک نئی روشنی عطا کی اور لوگوں نے اس سے سبق سیکھا کہ کس طرح ایک حکمران اپنے عوام کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آ کر حکمرانی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف شفق کا نام عبرت کی مثال بن گیا۔ اس کی طاقت کی ہوس اور غرور نے اسے تباہی کی طرف دھکیل دیا اور وہ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کر پائی۔ اس کا انجام ایک عبرت بن کر رہ گیا اور اس کی سلطنت کے بارے میں لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھتے تھے کہ اس کا غرور ہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ سلیمہ، جو ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتی تھی، اپنی بزدلی کے باعث تاریخ میں کہیں نہیں رکھی جا سکی۔ اس کی داستان بھی عبرت کا باعث بن گئی کہ جو اپنے خوف کو شکست نہیں دے سکتا وہ زندگی کے اہم فیصلے نہیں کر سکتا۔ نورالعین کی حکمرانی کا دور ایک مثال بن گیا اور اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ وہ حکمران نہ صرف اپنی رعایا کی محبت جیتنے میں کامیاب ہوئی بلکہ اس نے اپنی سلطنت کو ایک جدید، تعلیم یافتہ اور انصاف پسند ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔